اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد صلوات محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، آج محرم کی 23 تاریخ ہے اور ناظم صاحب کے ہاں 2 ماتم ہوئے اور چوتھی مجلس ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے اپنی ہر حجت کے ساتھ ایک قوت بھیجی۔ جناب ابراہیم کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون علیہ السلام، رسول عربی کے ساتھ مولائے کائنات۔ اور اب میں اگلی جملہ پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے موضوع کے راستے کو ہموار کرے گا۔ امام حسین کے ساتھ مولا عباس۔ عزیزان محترم، پروردگار نے معصومین نامزد کر کے بھیجے ہیں۔ وہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھے ہیں، منبر سے بھی سنے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی محفوظ ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو نامزد کر کے نہیں بھیجے لیکن وہ معصوم ہیں۔ اب بندے حیران نہ ہوں، اس لیے کہ اگر کسی نے جملہ پہلی بار سنا ہے تو قصور کتابوں کا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دلیلوں کے تو میں انبار چھت تک لگا سکتا ہوں، لیکن صاحب عقل کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے۔ پہلی دلیل آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ معصوم کا لباس صرف معصوم پہنتا ہے، کوئی اور پہن ہی نہیں سکتا۔ جنگ صفین میں حضرت عباس نے زرہ نہیں پہنی تھی، مولا کائنات کا کرتا پہنا تھا۔ اب میں اس پہ ایک دلیل دوں۔ رسول عربی کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جناب عباس ابن عبد المطلب مولا کائنات کے گھر تشریف لائے۔ بولے محمد کے جو تبرکات ہیں وہ مجھے دے دیجیے، اس لیے کہ میں خاندان کا بزرگ ہوں، میں خاندان کا بڑا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا جی چچا میں ابھی لے کر کے آتا ہوں۔ مولا کائنات رسول عربی کا عمامہ، دستار، انگشتری لے کر کے آئے، ابا لے کر کے آئے۔ جیسے ہی عمامہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھا، کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی کے عالم میں جوانی کا زور لگا لیا لیکن خود کو ہلا بھی نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں علی میرے سر پہ کیا رکھ دیا، کتنا وزن رکھ دیا، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا۔ مولا کائنات نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو آواز دی، حسن باہر آؤ۔ امام حسن علیہ السلام باہر آتے ہیں، وہی امام حسن علیہ السلام کے سر پہ رکھا، دستار رکھی، ابا رکھی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا، وہی امامہ، وہی دستار، وہی ابا، وہی انگشتری امام حسین علیہ السلام کو پہنائی، اور پھر وہی امامہ، وہی ردا، وہی ابا خود پہنی۔ اور جب پہنی اور چلے، یہ دیکھنے کے بعد چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد بیرونی دروازے کی طرف پہنچے۔ مولا کائنات کہتے ہیں ارے چچا عباس، محمد کے تبرکات تو لیتے جائیے، آپ بزرگ ہیں، خاندان کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے حیران نہیں ہوں کہ تم نے حسن نے حسین نے امامہ سر پہ رکھ لیا، وزن اٹھا لیا۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ جو ابا تمہارے پوری آئی وہی ابا حسن کے بھی پوری آئی، وہی ابا حسین کے بھی پوری آئی۔ یعنی جو لباس معصوم کا ہوتا ہے وہ معصوم کے لیے ہی ہوتا ہے، کسی اور کے مکمل نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
جنگ صفین میں مولائے کائنات کے صاحبزادے حضرت عباس علمبردار نے ذرا نہیں پہنی تھی، کرتا پہنا تھا، اس لیے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ مولائے کائنات کے کسی بھی بیٹے نے ذرا نہیں پہنی۔ کیوں نہیں پہنی؟ اس لیے کہ ذرا وہ پہنتے ہیں جسے سامنے والے کے وار کا ڈر ہوتا ہے، لیکن انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اب میں دوسری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مولا حسن علیہ السلام نے اپنی وصیت میں امام حسین سے کہا کہ بھیا حسین، میرے بعد اگر فدق ملے تو اس میں عباس کی اولاد کا حصہ ضرور رکھنا، اس لیے رکھنا کہ ہماری ماں نے اسے بیٹا کہا ہے، ہماری ماں نے اسے بیٹا کہا ہے۔ عزیزان محترم، اب میں تیسری دلیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے ذکر العباس، عبد الرزاق مکرم اسے لکھتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام سے کسی نے دریافت کیا کہ مولا یہ بتائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ اوسط کیا ہے؟ اب میں یہاں 1 منٹ کے لیے رکنا چاہوں گا۔ یہ اوسط کیا ہے؟ ترازو جو چلا کرتے تھے پرانے زمانے میں، اس کے 2 حصوں پلڑوں کے بیچ میں ایک لکڑی کا مٹھا ہوتا تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ وزن ادھر کتنا ہے، ادھر کتنا ہے۔ اگر میں مولا عباس کو 12 میں رکھوں تو 6 ادھر 6 ادھر، اگر میں 14 میں رکھوں 7 ادھر 7 ادھر۔ اب سنیے گا، آپ کو اور ہمارے چھٹے امام سے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ اوسط کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے جواب دیا، کتاب میں موجود ہے، میں نے کتاب کا نام آپ کو ہدیہ کیا، کتاب میں موجود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے۔ عزیزان محترم، عباس معصوم ہے۔ آپ نے ابھی تک مولا عباس کا ددیحال سنا، اب ننیحال سنیے گا۔ عباس اس کا نام ہے کہ جو قمر بنی ہاشم ہے۔ جاہلوں کے گھر میں اگر کوئی پڑھا لکھا اپنے آپ کو منوا لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں سارے پڑھے لکھے ہوں، جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں، وہاں خود کو پڑھا لکھا منوانا یہ بڑی بات ہے۔ جس خاندان میں سارے چاند ہوں، وہاں خود کو قمر بنی ہاشم کہلوانا بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک بہادر خاندان ڈھونڈیے۔ بہادر عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ مولائے کائنات کا خود کا یہ فرمان ہے کہ جو مرد کی خوبی ہوتی ہے وہ عورت کا عیب ہوتی ہے، اور جو عورت کی خوبی ہوتی ہے وہ مرد کا عیب ہوتی ہے۔ مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ اے عقیل میرے بھائی، میرے لیے ایک بہادر خاندان ڈھونڈیے۔ اب جناب عقیل فرماتے ہیں میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جو بہادروں کا خاندان ہے، جس کے شاگرد اپنے تلوار کے قبضے پر نام لکھاتے ہیں اس خاندان کا۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوچھ کون رہا ہے؟ بھائی جس کی تلوار 7 نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، میں اسے تکیہ بنا کے سو جاتا ہوں، میں اسے چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن اللہ قصیدہ سننا چاہتا تھا، اللہ قصیدہ سننا چاہتا تھا۔ فرشتوں نے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ پروردگار نے قصیدہ شروع کر دیا، زہرا ہے، زہرا کا بابا ہے، زہرا کے بیٹے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جناب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا،
یعنی کہ مولائے کائنات اس خاندان کے فضائل سننا چاہتے تھے تاکہ راوی سے نقل کرے اور ہم تک پہنچے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ جناب عقیل کی شخصیت کو سلام، ان کی عظمت کو سلام۔ جناب عقیل وہ شخصیت ہیں کہ جو انسان کے پیچھے سے اگر دیکھیں تو اس کے کندھوں سے بتا دیے کرتے تھے کس خاندان کا ہے، اس کے پیروں کے نقشے بتا دیے کرتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کا آدمی گزرا۔ علم الانساب کہا جاتا ہے انہیں۔ لیکن پوچھ کون رہا ہے؟ مالک اشتر نے ایک بار کہا، یا علی یہ بتائیے کہ آپ کی تلوار یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، یہ دیکھتی ہے کہ اس کی پچھلی 7 پشتوں میں یا اگلی 7 پشتوں میں کوئی مومن تو نہیں ہے، یہ مومن دیکھ کے چلتی ہے۔ اب مولائے کائنات فضیلت سننا چاہتے ہیں کہ اس خاندان کی۔ اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں مولا عباس کا ننھیال۔ جناب عقیل مولائے کائنات کا رشتہ لے کے پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ خاندان بنی کلاب میں پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب وہاں کا دستور یہ ہے، جو شریف خاندان ہے، جو بڑے خاندان ہیں، وہاں کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان وہاں آتا ہے تو وہاں اسے 3 دن ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے دن واپس ہو جائے تو اس میں اپنی توہین سمجھی جاتی ہے، لیکن اسے 3 دن ٹھہرایا جاتا ہے۔ جب جناب عقیل 3 دن وہاں ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد جناب ام البنین کے والد گرامی جناب حزام تشریف لے آئے اور کہا کہ اے متولی کعبہ، اے ذریت ابراہیم، اے دلارے خاندان کے چشم و چراغ، اے کعبے کی دیکھ بھال کرنے والے، کہیے ہمارے ہاں کیسے آنا ہوا؟ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں کہ اتنے بڑے خاندان کا فرد ہمارے ہاں کس لیے آیا ہے؟ اب قصیدہ جب ادھر سے پڑھا گیا تو قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں، اے جناب حزام، مظلوموں کا ساتھ دینے والے خاندان کے فرد، ظالموں کو ان کی عبرت ناک موت دینے والے فرد، عرب کے بہادر خاندان کے فرد، میرا آنا آپ کے یہاں اس لیے ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربت رشتہ داری میں بدل جائے، بس رشتہ داری کا نام سننا تھا۔ جناب حزام فرماتے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم میں ہر ایک جوان اپنے میں خاصیت رکھتا ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی علی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ جناب حزام نے اپنا تاج زمین پہ پھینکا، شکر پروردگار ادا کیا۔ اے پروردگار، اس کا رشتہ میرے ہاں آیا ہے جو تیرے ہاں آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حضرات بالکل معلوماتی مجلس پڑھ رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، اس میں واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا رشتہ میرے ہاں آیا ہے کہ جو تیرے ہاں آیا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں جناب حزام کہ پروردگار تیرے کرم کی انتہا ہو گئی کہ تو نے اس کا رشتہ میرے ہاں بھیجا، اس گھرانے سے میرے ہاں رشتہ بھیجا کہ جہاں نبوت ہے، جہاں امامت ہے، اس گھرانے سے میرے ہاں رشتہ بھیجا۔ لیکن وہ آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے جناب عقیل، میں ایک بار اپنی بیٹی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ شریف خاندان کا رسم رواج ہے۔ پردے کا اہتمام کیا گیا۔ جناب حزام بیٹی کے پاس پہنچے اور والدہ سے کہا کہ بنو ہاشم قبیلے کے فرد علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو قبول ہے؟
آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں بالکل لفظ بلفظ کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ 3 دن سے ہمارے یہاں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، آج انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ علی کا رشتہ لے کے آئے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ جناب ام البنین، بیٹوں کی ماں، کنیت ہے، نام ہے فاطمہ، اور کنیت کیا ہے؟ ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ یہ شادی سے پہلے، عقد سے پہلے بھی ام البنین تھی، ان کا نام کنیت ام البنین عقد سے پہلے پڑ گیا تھا۔ کیوں پڑ گیا تھا؟ اس لیے پڑ گیا تھا کہ ان کی والدہ گرامی نے خواب دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ پہ ایک بارش کی بوند گری اور وہ جم گئی اور میں نے مٹھی بند کر لی۔ یہ خواب انہوں نے اپنے قبیلے کے بزرگ کو سنایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بارش کی بوند میرے ہتھیلی پہ پڑی، وہ جم گئی اور میں نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے ہاں ایک بیٹی ہوگی جو بہت پاک و پاکیزہ ہوگی، عبادت گزار ہوگی اور بہت اچھی قسمت کی ہوگی، اس کی حفاظت کرنا۔ اور پھر جناب ام البنین نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میری گود میں ایک چاند ہے اور 3 تارے ہیں۔ پھر وہی اسی بزرگ کے پاس لے کر گئیں، وہ پہلے سے زیادہ ضعیف ہو چکے تھے۔ کہا اب کی بار میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میری گود میں ایک چاند ہے اور 3 تارے ہیں۔ بس اس بزرگ نے کہا کہ تجھے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوگا اور 3 بیٹے اور پیدا ہوں گے۔ تبھی سے ان کی کنیت پڑ گئی کہ 4 بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں ام البنین، اور ان کا لقب ہے ام الکرامہ۔ اب جب جناب حزام نے سوال کیا تو جناب ام البنین فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ کہ ہم اس بات میں دلچسپی نہیں لیتے کہ ہمارے مہمان خانے میں کون ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ہاں جب سے یہ مہمان آئے ہیں، یعنی 3 راتوں سے میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ ایک معظمہ میرے خواب میں آتی ہیں، اور میں نے کل رات یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی گود سے ایک چاند اتارا اور میری گود میں رکھ دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میری گود میں یہ چاند رکھ دیا۔ عزیزان محترم، مولا کائنات نے اپنا نکاح خود پڑھا، اور جب نکاح پڑھا رخصتی کے بعد جب جناب ام البنین مولا کائنات کے گھر پہنچی ہیں تو پہلے قدم نہیں بڑھایا، دہلیز پہ سجدہ کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گھر کی کنیزی کے لیے چنا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے رخسار کو دہلیز پہ رکھا اور جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہا کہ بنت پیغمبر گواہ رہنا، کنیز بن کے آئی ہیں۔ اب کنیز بن کے آئی، بالکل کنیز، کوئی شہزادی نہیں، اس لیے کہ جنت البقیع کی طرف دیکھ کر کہا ہے نا کہ میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی۔ الحمدللہ، بس مجھے مولا عباس کا دنیا میں آنا اور بچپن، بس پھر آپ کی سماعتوں کو سلام۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ 4 شعبان کو جناب عباس کے آنے کے کوئی امکان نہیں تھی، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے مولا علی نے کہا کہ ام البنین فاطمہ بنی کلاب تسبیح کرو۔ مجھے فلاں تسبیح بتائی، میں نے وہ تسبیح پڑھی، کتاب میں تسبیح کا نام نہیں ہے، میں نے وہ تسبیح پڑھی، اور کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں، جسم میں ایک لرزہ تھا، میں تسبیح پڑھ دی گئی۔ پھر علی نے کہا یہ تسبیح پڑھیے، پھر میں نے وہ تسبیح پڑھی، اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور کا حالہ بنتا جا رہا ہے، ایک نور کا حالہ بنتا جا رہا ہے۔ اور پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے مصلی پہ ایک بچے کو پایا، اور اس بچے کا نام تھا عباس، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کو اطلاع دی گئی کہ دنیا میں آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ مولا کائنات نے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر یہ کہا کہ علی کے گھر علی کا آنا مبارک ہو۔
اور پھر جناب عباس، آپ سنیے گا، جناب عباس اتنا بچپن میں ماں کی گود میں نہیں کھیلے جتنا بہنوں کی گود میں کھیلے، کبھی ایک بہن کی گود میں، کبھی دوسری بہن کی گود میں، وقت مقرر کر رکھے تھے، فجر سے ظہر تک بڑی بہن اور فجر سے مغرب تک چھوٹی بہن۔ عباس کو چلنے نہیں دیا، گودی میں سنبھال کے رکھا، اتنا جناب ام البنین کی گود میں نہیں پلے جتنا جناب زینب کی گود میں پلے، جناب ام کلثوم کی گود میں پلے۔ جناب عباس بہن کے گھر سے اپنے گھر آ رہے ہیں، جناب ام البنین بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں اور کہا عباس، ایک بار مولا عباس اپنی والدہ گرامی کے پاس آئے اور کہا جی ماما، جی اماں فرمائیں۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بہن کے ہاں سے آ رہا ہوں۔ بولے کون بہن؟ بولے زینب بہن۔ بولے کلثوم بہن۔ بولے بہنیں نہ کہنا۔ بولے کیوں نہ کہنا؟ بولے اس لیے نہ کہنا کہ تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، وہ شہزادی ہیں، وہ سیدہ کی بیٹی ہیں، تم ایک کنیز کے بیٹے ہو۔ بس ایک بار یہ سننا تھا۔ جناب عباس اپنے حجرے میں گئے اور پوری رات نہیں سوئے، بس یہ سوچتے رہے کہ میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں، میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں، بس یہ سوچتے رہے۔ جب 2 دن گزر گئے حضرت عباس بہنوں کے پاس نہیں گئے تو بہنوں کا دل تڑپنے لگا، عباس کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا۔ جناب زینب ام البنین کی حویلی میں آئیں اور آواز دیتی ہیں عباس۔ مولا عباس بہت تیزی سے بھاگے ہوئے گئے اور قریب آن کے رک گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جی شہزادی۔ جناب زینب اس طرح ہاتھ پھیلاتی رہ گئیں اور یہ کہا کہ کس نے کہا ہے؟ میں تو تمہاری بہن ہوں، یہ کہاں سے کہا ہے؟ جناب عباس فرماتے ہیں کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ شہزادی ہیں، میں اس لیے آپ کو شہزادی کہہ رہا ہوں۔ جناب زینب کہتی ہیں درس کس نے دیا ہے، کس نے بتایا؟ بولی میری والدہ گرامی نے بتایا کہ میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں۔ جانتے جناب ام البنین اس وفا کے آسمان کا نام ہے کہ کبھی مولا کائنات کے گھر میں صحن میں نہیں چلی، دیواریں پکڑ پکڑ کے سائیڈ میں چلی ہیں۔ ایک دن مولا کائنات نے دیکھ لیا اور کہا کہ آپ ایسے کیوں چلا کرتی ہیں؟ جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ اس صحن میں بنت پیغمبر چلا کرتی تھیں، میں تو ایک کنیز ہوں، میں کیسے اس راستے پہ چل سکتی ہوں، میں کیسے ان کے نقش پہ چل سکتی ہوں؟ بس عزیزارو، یہ جناب ام البنین کی وفا ہے، اور وہی وفا مولا عباس کو سکھائی، مولا عباس کو پڑھا۔ بس میں جلدی منزل طے کروں، گرمی بھی بہت ہے، موضوع بہت بڑا تھا، یہ 1 گھنٹہ چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نے سمیٹ کے اس کو آدھے گھنٹے میں پورا کرنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بار مولا عباس کو آواز دی، بہت تیزی سے مولا عباس آئے، اور جب بہت تیزی سے مولا عباس آئے تو مولا عباس رونے لگے۔ سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس، ایک وقت وہ آئے گا کہ میں بلاؤں گا تو نہ آئے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس خاموش ہو گئے۔ حسین مسجد میں، عباس پیچھے پیچھے مسجد میں، حسین بازار میں، عباس پیچھے پیچھے بازار میں، حسین رات کو اپنے حجرے میں، عباس دہلیز پہ بیٹھ گئے، وہیں لیٹ گئے، لیکن سوئے نہیں ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ مسلسل یہ 3 راتیں ہو گئیں۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ عباس دہلیز پہ آتے ہیں، حجرے کی دہلیز پہ آتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آنکھیں لال ہیں۔ ایک بار جناب زینب سے کہا شہزادی میں مسلسل 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ عباس حسین کی حجرے کی دہلیز پہ آتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن سوتے نہیں ہیں اور آنکھوں میں سرخی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بہن تڑپ گئیں، عباس کو طلب کیا، عباس کو بلایا کہ عباس جی شہزادی میں حاضر ہوں کہیے۔ کہا چہرے کو میرے سامنے کیجئے۔ شہزادے نے چہرے کو سامنے کیا اور کہا عباس آنکھیں کھولیے۔ اب جو دیکھا مولا عباس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کہا اس کا سبب کیا ہے؟ بس سبب سن لیجئے۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ آقا نے کہا گیا ہے کہ عباس ایک وقت وہ آئے گا کہ میں تجھے آواز دوں گا لیکن تو نہیں آئے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک بار عباس کی کلائی پکڑنے کے بعد امام حسین کے پاس پہنچی اور کہا کہ بھیا حسین، عباس کا کہنا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اسے آواز دو گے اور یہ نہیں آئے گا۔ بس امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس یہ مدینہ ہے، وہ کربلا ہوگی۔
عباس یہ مدینہ ہے وہ کربلا ہوگی. اگر میں مولا عباس کا بچپن پڑھنے لگوں، مدینے کے 5 سال پڑھنے لگوں، تو وہی مصائب ہو جائیں گے، آپ کے آنسو وہیں نکل جائیں گے. اس لیے کہ پردے کا محافظ عباس جب مولائے کائنات اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو مولائے کائنات نے جناب زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے اور یہ کہا کہ ایک دن رسن باندھی جائے گی ان بازوؤں میں. جناب زینب سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، پردے کا محافظ، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی مجال ہے کہ زینب کو آنکھ اٹھا کے دیکھے، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، کربلا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مولا عباس نے 120 مرتبہ امام حسین سے جنگ کی رضا مانگی ہے. اور جب آخری بار جنگ کی رضا مانگنے آئے ہیں تو جملہ بدل دیا. مولا عباس فرماتے ہیں میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. اب امام حسین کا جملہ سنیے. امام حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ مولا عباس فرماتے ہیں اے میرے آقا وہ میرا لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ میرا لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ ارے میرے سامنے میرے شاگرد مار دیے گئے، ارے کبھی اکبر مار دیے گئے، کبھی قاسم مار دیے گئے، ارے اون محمد مار دیے گئے. وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ بس عزیزان محترم کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس جس نے تمہیں پالا ہے اس سے جا کے اجازت لو. بہن زینب کے پاس آئے، سر کو جھکایا، کہا عباس کیسے آنا ہوا؟ آقا نے کہا ہے کہ بہن سے مرنے کی اجازت لے لو. بس یہ سننا تھا. ایک بار جناب زینب تڑک گئیں اور بے ساختہ زبان سے نکلا. کیا نکلا؟ میرے بابا نے سچ کہا تھا، میرے بابا نے سچ کہا تھا. کیا سچ کہا تھا شہزادی؟ ذرا فرمائیے. ہاتھوں کو جوڑا، خدمت میں عرض کیا شہزادی بیان کیجئے کہ میرے بابا نے کیا کہا تھا. جناب زینب فرماتی ہیں میرے عباس جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے بابا نے ایک جملہ کہا تھا، میرے بازوؤں کو چوما اور ایک جملہ کہا تھا بہن سے، اے بیٹی زینب ایک وقت وہ آئے گا ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. میں تمام عمر کربلا آتے آتے یہ سوچتی رہی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں ہمت ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے. لیکن عباس اب یقین ہو گیا ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی، بس مجھے یہ پڑھنا ہے کہ جناب بس آخری مصائب کی منزل سہمت تمام. جناب عباس کا قد معلوم ہے کتنا تھا؟ جب زین پر بیٹھا کرتے تھے مولا عباس کے قدم زمین سے ٹکرایا کرتے تھے، ایسا قد تھا. جناب ام المؤمنین جب کربلا پہنچی ہیں جناب امام محمد باقر سے کہا کہ ارے کس کی قبر ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہی اب چچا عباس کی قبر ہے. ارے یہی چچا عباس کی قبر ہے. جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں ارے میرے عباس کا قد تو اتنا بڑا تھا کہ جب گھوڑے پر آتا تھا زمین سے پیر ٹکراتے تھے. جناب محمد باقر کہتے ہیں ارے اماں ارے جتنا عباس چچا ملے اتنا ہی دفنا دیا. ارے اماں جتنا عباس ملے ارے اتنا ہی دفنا دیا. ارے جناب عباس کی شہادت کے بعد ظالموں نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے. ارے یہ عباس ہے، ارے اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاؤ. حسین کو اس پہ غرور تھا. ارے حسین سب سے زیادہ اس سے پیار کیا کرتے تھے. جو کربلا گئے ہیں جنہیں عباس کے قبر کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ عباس کتنا بڑا قد تھا. ارے قبر اتنی بدبلی، ارے اتنی چوڑی قبر ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ
راجعون ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.